محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارا، فضائے عشق پہ تحریر کی اس نے نوا ایسی، میسر جس سے ہیں آنکھوں کو اب تک اشک انا بھی۔ میرے دل نے یہ ایک دن اس کی تربت سے شکایت کی، نہیں ہنگامہ عالم میں اب سامان بے تابی، مزاج اہل عالم میں تغیر آ گیا ایسا کہ رخصت ہو گئی دنیا سے وہ کیفیت وہ سیما بھی۔ فغان نیم شب شاعر کے بارے گوش ہوتی ہے، نہ ہو جب چشم محفل آشنائے لطف بے خوابی۔ کسی کا شعلہ فریاد ہو ظلمت ربا کیوں کر، گرا ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی۔ صدا تربت سے آئی شکوے اہل جہاں کم گو، نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کم یابی۔ خودی را تیز تر میخواں چو محمل را گراں بینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر فلسفی جناب ڈاکٹر محمد اقبال کے شخصیت اور شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں یوشا حیاتی حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تحسین فراقی صاحب، جو ایک نامور دانشور، شاعر، ادیب اور زبان اردو کے استاد ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور فارسی شعرا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام حیاتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کن کن فارسی شعرا کا تذکرہ کیا ہے اور کن کن فارسی شعرا کے حوالے سے جو ہے ان کے کلام میں ذکر ملتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال نے فارسی ادبیات کا نہایت گہرا مطالعہ کیا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے فارسی ادبیات کو گھول کے پی لیا تو شاید یہ بات درست ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں فارسی کے کم و بیش تمام ممتاز ترین شاعر جو ہیں ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کے یہاں آپ آغاز کیجئے سنائی سے، عطار سے، رومی، سعدی، حافظ، نظامی، اچھا اس کے بعد آپ آ جائیے آگے طالب آملی، اچھا ابو طالب کلیم، اس کے بعد غالب، حتیٰ کہ بعض ایسے شعراء بھی جو بہت معروف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ دہقان علی شطرنجی ایک شاعر ہے، یا میر رضی دانش ایک شاعر ہیں، یا انیسی شاملو ایک شاعر ہیں، یعنی اس طرح کے شاعر بھی ہیں۔ یعنی وہ تمام بڑے شاعروں میں مثلا بیدل جیسا شاعر موجود ہے۔ جی، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے چونکہ ان تمام شاعروں کو بہت لگ کے پڑھا ہے، اور علامہ کا ذہن بہت انتخاب کرنے والا ہے، یعنی اعلیٰ چیزوں کا جواہر کا انتخاب کر لیتا ہے۔ یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جواہر کا انتخاب کر لیتا ہے، اور جو چیزیں جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ خذ ما صفا ودا ما قدر، جو صاف صاف ہے وہ لے لیجئے، اور جو تمہارے خراب نہیں، یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مطلب سے ہم آہنگ نہیں ہے پورے طور پہ، اسے ترک کر دیجئے۔ تو علامہ کے یہاں یہ ترک و اختیار کا مرحلہ جو ہے یہ اپنے کمال پہ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ بعض جگہ یہ ہے کہ مثلا کسی فارسی شاعر کو پڑھا ہے تو اس سے متاثر ہوئے اور اس کو اپنے رنگ میں بھی ڈھال دیا ہے، لیکن کمال طور پہ۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ابو طالب کریم کا مشہور شعر ہے کہ موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم۔ یعنی یہ شعر اس طرح کا ہے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شعر جو ہے یہ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، اس لیے کہ دریا کا اور موج کا اور نہنگ کا اور اس سے متعلقات جو جتنے بھی ہیں ان کا وہ نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اقبال نے اس سے استفادہ کس طرح کیا ہے؟ اس طرح کیا ہے کہ موج خود رفتہ تیز خرامید و گفت، ہستم اگر می روم گر نروم نیستم۔
اقبال کو ایرانی تمدن اور فارسی شعراء سے ایسا غیر معمولی لگاؤ ہے کہ ان کے شعری اور نثری کارناموں میں جا بجا ایرانی شعراء کا 9 پیرایوں میں ذکر آتا ہے۔ ممتاز ایرانی شعراء مثلا سنائی، عطار، رومی، انوری، نظامی، سعدی، حافظ، جامی، نظیری، عرفی، طالب آملی، ابو طالب کلیم، قاانی، خاقانی، منوچہر دامغانی، ملک قمی وغیرہ کے دوش متعدد دیگر ممتاز اور بعض کم معروف فارسی شعراء مثلا خسرو، بیدل، غالب، غنی، امادی، دہقان علی شطرنجی، انیسی شاملو اور میر رضی دانش وغیرہ کے نام اور ان کے کلام سے فیضان اندوزی اور تضمینات کے شواہد ملتے ہیں۔ اقبال نے محمود شبستری کی گلشن راز کے اسلوب میں اور ایک طرح سے اس کے جواب میں گلشن راز جدید تخلیق کی۔ بطرز دیگر از مقصود گفتم، جواب نامے محمود گفتم۔ گلشن راز جدید شبستری کے فکر انگیز کارنامے کی توسیع ہی نہیں ہے، اس میں موجود سوالوں کے تازہ اور اپنے عہد سے مربوط جوابات بھی شامل ہیں۔ فارسی شعراء میں اقبال رومی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ انہیں مرشد رومی، حکیم پاکزاد، پیر رومی، پیر حق سرشت، پیر عجم اور پیر یزدانی قرار دیتے ہیں۔ اسرار خودی میں بھی ان کے ظہور سے فیضیاب ہو کر والہیت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جاوید نامے میں بھی ان کی معنوی رہنمائی میں سفر عروجی کے سارے مراحل طے کرتے اور ان کے توسط اسرار حیات کی گرہ کشائی کرتے ہیں۔ فارسی شعراء سے اقبال کی گہری تاثر پذیری کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان کی اردو اور فارسی شاعری کے رگ و ریشے میں فارسی تراکیب، تلمیحات، استعارات، تشبیہات، تمثیلات اور شعری کردار جولاں و جنبہ نظر آتے ہیں۔ بانگ درا میں فارسی شعراء سے تضمینات کا ایک جہان معانی آباد ہے، تو پیام مشرق اور زبور عجم کی 10 غزلیں حافظ اور دیگر ممتاز شعراء کی زمینوں میں کہیں ہیں۔ پیام مشرق کی غزلیات کا عنوان میں باقی بھی حافظ ہی کے ذیل کے شعر سے ماخوذ ہے۔ بدہ ساقی میں باقی کے در جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکن آباد و گلگشت مسلح را۔ تضمینات کے باب میں نظیری کی مبارز طلبی کو کیسے بے مثل انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بے ملک جم نہ دہم مصرع نظیری را، کسی کے کشتے نہ شد از قبیلہ مانیست، اور طالب آملی کے ایک شعر میں تصرف کر کے کیسی خوبصورت تضمین کرتے ہیں۔ بگیر ان ہمیں سرمایہ بہار از من، کہ گل بے دست تو از شاخ تازے تر ماند۔ اسی طرح عرفی کے نادر تخیل کی داد دیتے ہوئے اس کے تعمیر کردہ قصر شاعری پر سینا و فارابی کے حیرت خانوں کو قربان ہوتے دکھاتے ہیں۔ اہم تر بات یہ ہے کہ ان تمام فارسی شعراء سے تاثیر پذیری کے باوجود اقبال کی فارسی شاعری کا رنگ اپنے اسالیب و موضوعات کے اعتبار سے حد درجہ منفرد اور فارسی شاعری کی تقریباً 1200 برس کی تاریخ میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ اقبال نے ان فارسی شعراء سے اپنی شاعری کو رنگ و آب ضرور بخشا ہے، مگر اس کی روح، اس کا اینٹ مسالہ سب کا سب اقبال کا اپنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے مختلف شعراء سے جو ہے وہ فارسی شعراء سے تضمینات لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیوں لی ہیں اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اصل میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم